السلام علیکم دوستو، میں وقتاً فوقتاً آپ احباب سے مخاطب ہوتا رہتا ہوں۔ آج میرا آپ احباب سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک ہو پولیس پوسٹ، آگے ایک گھر ہو، آگے ایک پولیس چوکی ہو، آگے ایک گھر ہو، آگے ایک پولیس اسٹیشن ہو، تھانہ ہو، آگے ایک گھر ہو، یعنی ہم جس میں محلے میں یا جس شہر میں یا جس گاؤں میں جہاں بھی رہتے ہیں، اگلے گھر کے ساتھ ایک کچہری ہو، اگلے گھر کے ساتھ ایک عدالت ہو، آگے ایک گھر ہو، آگے ایک جیل ہو، آگے ایک حوالات ہو، تو کیا خیال ہے جرائم رک جائیں گے؟ عمر، تجربے اور اپنی مہارت کے حساب سے جواب دیں تو یقیناً یہ جواب ہوگا کہ جرائم نہیں رکیں گے۔ اگرچہ کمی آ جائے گی، مگر ایک وقت آئے گا کہ ان چیزوں کی بھی اہمیت نہیں رہے گی اور جرائم پھر وہیں کے وہیں رہیں گے۔ تو پھر جرائم کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اسی سوال سے اگلا سوال ہے کہ جرائم کو کیسے روکیں؟ جرائم کو روکنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ آگاہی پیدا کی جائے کہ جرم معاشرے میں بھی برائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یقیناً اس کی سزا بھی ملنی ہے۔ لوگوں میں یہ اویئرنیس بائی برتھ پیدا کی جائے۔ آپ احباب کو بتاتا چلوں کہ جو جاپان ہے نا، اس وقت وہ زیرو کرائم کنٹری ہے، وہاں بالکل بھی کوئی جرائم نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو کچھ لا علمی میں، اور ان کو بھی جیل میں اس لیے ڈالا جاتا ہے۔ جیل کے لفظی معنی یا لغوی معنی ہے اصلاح خانہ، جبکہ ہمارے یہاں تو جو لوگ جاتے ہیں جیل میں تو وہ ادھر سے آدھے وکیل اور آدھے قانون دان بن کے نکل کے آتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک سوال ہے کہ ہم جس گاؤں، محلے، شہر، قصبے جہاں بھی رہتے ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ ایک ہو فرسٹ ایڈ پوسٹ، آگے ایک گھر ہو، گھر کے ساتھ ہو ایک ڈسپینسری کے ساتھ ایک پھر مزید گھر ہے، اگلے گھر کے ساتھ ایک کلینک ہو، اگلے گھر کے ساتھ ایک ہاسپٹل ہو، اگلے طرف ایک بہت بڑا ڈائگنوسٹک سینٹر ہو، تو کیا خیال ہے اس طرح یہ ہیلتھ کی اسٹیبلشمنٹس بنانے سے صحت کے مسائل حل ہو جائیں گے یا بیماریاں ہمیں نہیں لگیں گی؟ بیماریاں وہیں کی وہیں رہیں گی، ہاں لگیں گی، یہ ہے کہ ہمیں سہولت، ہم جلدی جا کے علاج کروا لیا کریں گے۔ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ بیماریاں ہمیں لگیں ہی نہ۔ تو اس کے لیے ویسے تو یہ میرا سوال آپ سے تھا، اب آپ جواب نہیں دے پائیں گے، مگر جواب یقیناً یہی ہوگا کہ کلینکس، ہاسپٹلز، فرسٹ ایڈ پوسٹ یا جتنی بھی ہیلتھ کی اسٹیبلشمنٹس ہیں، ان سب سے صحت کے مسائل پہ قابو نہیں پایا جا سکتا۔ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے کہ ہمیں یہ آگاہی دی جائے، ہمیں اپنے معاشرے میں ہر شخص کو یہ آگاہی دینا ہوگی کہ حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل کیا جائے۔ حفظان صحت کا سبجیکٹ ہائیجین اینڈ سینیٹیشن پورا 1 سال پڑھایا جاتا ہے۔ اگر حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل کیا جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 98% تک بیماریوں کی روک تھام کی جا سکتی ہے، اور ذاتی طور پہ۔ اور جو لوگ ہائیجین سے اچھی طرح سے واقف ہیں اور سینیٹیشن سے اچھی طرح سے واقف ہیں، وہ یقیناً کم بیمار پڑتے ہیں۔ آپ نے یہ سینیٹری سٹور دیکھا ہوگا نا، سینیٹری سٹور، تو وہاں اگر کبھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سبھی چیزیں حفظان صحت کے حوالے سے ہیں۔ پائپ ہے، نلکا ہے، اچھی نسل کی ٹونٹیاں ہیں، شاور ہیں، صفائی ستھرائی کے سامان ہیں سارے، اور وہ اس لیے ہیں کہ ہماری صحت کی
احسن طریقے سے حفاظت ہوتی رہے۔ اور جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا کہ کیا جرائم کو کنٹرول کرنے والی وہ اسٹیبلشمنٹس اگر بنا دی جائیں تو کیا جرائم قابو ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم صحت کے امارات بنا دیں گے، صحت کی سہولیات بڑھا دیں گے، علاج کی سہولیات بڑھا دیں گے، تو بیماریاں تو نہیں رکیں گی، یقیناً نہیں رکیں گی۔ رکیں گی تو صرف صحت کے بارے میں، حفظان صحت کے اصولوں کے بارے میں، حفظان صحت پہ عمل کرنے کے جو طور طریقے ہیں وہ فرام دا ویری بگننگ چھوٹی عمر سے ہی اور نصاب میں شامل کیے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو۔ دین بہت اعلیٰ تعلیم دیتا ہے، مگر دین پہ عمل درآمد کہاں ہے؟ ویسے تو اگر سادہ لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اسلامی طرز زندگی ہی اپنا لیا جائے، صفائی آدھا ایمان ہے اور آدھا باقی طور طریقے لین دین معاملات میں نیک نیتی رکھی جائے، تو بیماریاں بالکل نہ ذہنی نہ جسمانی نہ روحانی بیماریاں قریب آتی ہی نہیں ہیں۔ البتہ آج میں آپ احباب کے ساتھ ایک ایسی ہیلتھ ٹپ شیئر کرنے لگا ہوں جس سے آپ 98% بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اور وہ ہیلتھ ٹپ کیا ہے میں اپنے مریضوں کو بھی بتاتا ہوں، دوست احباب کو بھی بتاتا ہوں، بلکہ میرے 33 سالہ تجربے میں نے جو شوگر کے مریض دیکھے نا اسپیشلی، ان میں میرے انڈائریکٹلی وہ جو میرے سوال ہوتے ہیں جب میرے چیک اپ سے مجھے اندازہ ہوتا ہے تو 98% لوگ کھانا کھانے سے فوراً پہلے صابن سے ہاتھ نہیں دھوتے۔ اگر دھوتے ہیں تو صابن سے نہیں دھوتے، اگر صابن سے دھو لیتے ہیں تو وہ پھر کپڑے سے یا تولیے سے صاف کر لیتے ہیں۔ شوگر کے تو 98% مریضوں میں نے یہ مسئلہ دیکھا ہے۔ یہ عادت نہیں، یہ بد عادت ہے۔ اور ویسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایک ہوتی ڈیزیز، ایک ہوتی ایلنس۔ جو ڈیزیز ہے نا دوز آر ویل ڈیفائنڈ کہ یہ ٹائیفائڈ ہے، یہ کولرا ہے، یہ ٹی بی ہے، یہ نمونیا ہے، یہ فلاں ہے۔ تو جو ill ہے نا، ills are in fact اور بیڈ ہیبٹس، جن میں سرفہرست یہ بھی ایک ہاتھ نہ دھونا یا ہاتھ صابن سے نہ دھونا، یا دھو تو صابن سے لینا مگر بعد میں ٹاول سے یا کسی چیز سے، عام کسی کپڑے سے اس کو صاف کر لینا، یا کھانا کھانے سے 10-15 منٹ یا 5 منٹ پہلے ہاتھ دھو کے بیٹھ جانا۔ آج کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم 5 منٹ پہلے ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں گھر میں یا ریسٹورنٹ میں تو ہم موبائل کو نکال لیں گے۔ موبائل ہم نے زندگی میں نہیں دھویا ہوتا، اس پہ ہمارے ہاتھوں کے وہ فنگر پرنٹس اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ لگا ہوتا ہے، پتہ نہیں کب کا لگا ہوتا ہے۔ اور صفائی ستھرائی کا تو اس پہ کیا کہتے ہیں، گمان ہی نہ کریں، اس کے صاف ہونے کا بندہ گمان ہی نہ کرے۔ وہ جب ہم ہاتھ دھو کے بیٹھیں گے کھانا کھانے سے پہلے تو موبائل نکال لیں گے، موبائل سے ہم پھر ہاتھ میلے کر لیں گے، پھر میلے کر لیں گے تو وہ دھونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ بندہ دھوئے ہی نہ، بہتر تو خیر نہیں، مگر یہ ہے کہ دھونے کا فائدہ کوئی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ ہر بار کھانا کھانے سے پہلے صابن سے دھوئے جائیں، اور دھوئے اس وقت جائیں جب گھر میں کھانا دے دیا گیا ہے، اب ہاتھ دھو کے آئیں۔ دھوئیں صابن سے، کپڑے سے، تولیے سے، کسی چیز سے صاف نہ کیے جائیں اور سیدھا کھانے پہ آیا جائے، اور اسی طرح گیلے ہاتھوں سے کھانا شروع کیا جائے۔ یہ سنت مطہرہ بھی ہے، اور یقیناً سنت مطہرہ میں ثواب بھی ہے، فوائد بھی ہیں، اس جہان میں فوائد ہے۔ پھر ایک چیز کہ اگر ہم نے وضو کر لیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، ہاں وضو کرنے کے لیے بھی جب ہم کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالنا تو اس سے پہلے ہاتھ دھلے ہوتے ہیں، اور یہ یقینی بنائیں کہ ہاتھ صابن سے دھلے ہوئے ہونے چاہیے ہمارے، پھر کلی کے لیے منہ میں ہم پانی ڈالیں۔ نہیں تو ایسے ہی بغیر صابن سے دھوئے کہ اگر ہم کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالیں گے نا تو وہ ہاتھوں سے تو میل اور اگل آتی ہے، جراثیم اور اگل آتے ہیں، کیڑوں کے انڈے اور جو اوواز وغیرہ ہوتے ہیں ہاتھوں پہ لگے ہوئے وہ اور اگل نرم ہو کے زیادہ منہ میں جاتے ہیں، جو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ وضو کر لیا، وضو کے بعد یقیناً ہم اکثر ٹاول سے یا کسی چیز سے اپنے ہاتھ چہرہ صاف کرتے ہیں، پھر ٹوپی پہنی، نماز پڑھی، جو بھی معاملات ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اگر کسی کھانے کا وقت ہو گیا
تو ہم ہاتھ پھر کوئی نہیں دھوتے کہ جی ابھی نماز پڑھی ہے، ابھی پاک صاف ہے، پاکی میں تو کوئی شک کوئی نہیں، مگر یہ کہ جو لوگ بیمار ہیں نا، بیماروں کی بیماری ایسی صورت میں بڑھتی ہے، کیونکہ جب ہاتھ دھونے کے بعد صاف کرنے سے منع کیا گیا ہے تو ہاتھ تو ہم پہلے صاف کر چکے ہیں وضو کے بعد، اور نماز میں ہمارے ہاتھ ٹوپی کو بھی لگتے ہیں، کپڑوں کو بھی لگتے ہیں، خواتین کے دوپٹے کو بھی لگتے ہیں، گھٹنوں پہ، رکوع میں، سجدے میں، اس پہ جائے نماز پہ بھی لگتے ہیں، تسبیح کو ہاتھ لگتے ہیں تو ہاتھ تو ہمارے پھر میلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر نماز کے فوراً بعد کھانے کا وقت ہو گیا ہے تو ہاتھ صابن سے پھر دھو لیں، دھونے کے بعد پھر کپڑے سے، تولیے سے صاف نہ کریں۔ ہاں، اس کے بعد ہے کہ اگر ہم نہا لیں اور نہانے کے بعد کھانے کا، کسی بھی کھانے کا وقت ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اب ہاتھ کون دھوتا ہے؟ جی ہم تو نہا کے آئے ہیں نہانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نہانے کے فوراً بعد ہم ٹاول استعمال کرتے ہیں، ٹاول کے بعد ہم شلوار پہنتے ہیں، شلوار کو ہاتھ لگتے ہیں، ازار بند یا کمر بند یا ناڑا جو بھی کہتے ہیں اس کو ہاتھ لگتے ہیں، اور وہ ہمارا نالا بہت میلا ہوتا ہے اچھا، نالے کے بعد بنیان کو، بنیان کے بعد قمیض کو، قمیض کے بٹنوں کو، بٹنوں کے بعد دروازہ، دروازے کی کنڈی، دروازے کی دستی، اور باہر کنگھی یا ایئر برش، یہ ساری چیزیں ہماری میلی ترین ہوتی ہیں۔ کیا کبھی ہم نے زندگی میں باتھ روم کی دستی دھوئی؟ جب ہم واش روم سے نکلتے ہیں کوئی بھی حاجت کر کے، حاجت سے فارغ ہو کے، تو میلے ہاتھوں کے ساتھ ہم دروازہ کھولتے ہیں نا، کنڈی بھی میلے ہاتھوں سے کھولتے ہیں، دروازے کی دستی بھی میلے ہاتھوں سے کھولتے ہیں، جہاں کہیں دروازے کو ہاتھ لگتے ہیں وہ ہمارے میلے ہاتھ ہی لگتے ہیں، اور وہ ہم نے زندگی بھر نہیں دھوئی۔ ہاں کبھی پینٹ وینٹ کرا لیا تو چلو ایک بار وہ صفائی ستھرائی ہو گئی، مگر یہ ہے کہ دن میں ہم گھر کے سارے افراد اس دستی کو، اس کنڈی کو میلا کرتے رہتے ہیں، اور اگر جب ہم نہا کے باہر نکلیں گے تو اسی کنڈی کو ہمارے ہاتھ لگتے ہیں اور ہاتھ ہمارے شدید میلے ہو جاتے ہیں۔ میلے ہو کے پھر باہر ہم اگر کھانے کا وقت ہوا پڑے تو اب ہم ہاتھ نہیں دھوتے کہ نہا کے آئے ہیں، جبکہ کتنی میلی جگہوں پہ ہم ہاتھ لگا کے آئے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ شوگر کے مریض اسپیشلی، بعد میں کچھ اور کسی اور دوسری ویڈیو میں طوالت کے ڈر سے میں ساری باتیں نہیں بتا رہا، پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اور اس سے کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں۔ البتہ شوگر کے مریضوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں انڈائریکٹلی یہ غیر اہم سا سوال بنا کے تھوڑا سا سائڈ پہ منہ کر کے ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا جی آپ ہر بار کھانا کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں؟ اور نہیں جی کبھی دھو لیتے ہیں، کبھی نہیں دھوتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جی ہاں ہم لازمی صابن سے دھوتے ہیں، اگر وہ صابن سے دھوتے ہوتے ہیں تو وہ لازمی پھر ٹاول سے یا کپڑے سے صاف بھی کرتے ہوتے ہیں، جو وہ صفائی ستھرائی جو ہے نا ہماری وہ ساری خراب ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم کھانا کھانے سے فوراً پہلے صابن سے ہاتھ دھونا شروع کر دیں اور اپنے مریضوں کو بھی یہ ایڈوائز کرنا شروع کر دیں تو میں یہ یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ ہاں ہمارے یہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو شوگر ہے نا یہ تو ہماری فیملی میں پائی جاتی ہے۔ فیملی والی جو شوگر ہوتی ہے وہ ٹائپ 1 ہوتی ہے ڈائبٹیز کی، اور وہ پیدائشی بچے میں ہی آ رہی ہوتی ہے، آ چکی ہوتی ہے۔ جو ٹائپ 2 ہے نا وہ ہماری جو خاندانی بری عادات ہوتی ہیں نا وہ ہمیں عطا کرتی ہیں، کہ اگر والد صاحب صابن سے یا دادا جان صابن سے ہاتھ نہیں دھوتے تھے تو ہمارے والد صاحب بھی نہیں دھوتے تھے، آگے ہم بھی نہیں دھوتے، آگے ہمارے بچے بھی نہیں دھوئیں گے، اور ان کو اگر شوگر ہو گئی تھی یا ہمارے دادے پردادے میں امیونٹی زیادہ تھی ان کو نہیں ہوئی تھی تو ہمارے والد صاحب کو ہوگی، والد صاحب سے آگے ہمیں ہوگی، کیونکہ ہماری عادات وہی ہیں۔ عادات نہ کہیں بلکہ انہیں بد عادات کہیں۔ اچھی عادات تو بیماریوں سے بچاتی ہیں، بد عادات جو ہیں نا یہ ہمیں بیماری کی طرف لے کے جاتی ہے۔ میں وہی پہلے بتایا نا کہ ڈیزیزز تو ویل ڈیفائنڈ ہے، مگر یہ جو ہماری بد عادات ہیں نا دیز آر الز، آل الز لیڈ اس ٹوارڈز دا ڈیزیزز۔ تو ہمیں ان الز سے بچنا ہے۔ جو پہلی ال ہے یہ ہاتھ صابن سے نہ دھونا، یا نہ دھونا یا دھونا تو صابن سے نہ دھونا، یا دھو لینا صابن سے دھو لینا پر پھر کپڑے یا تولیے سے صاف کر لینا۔ جب ہاتھ دھوئے جائیں تو ساتھ میں ٹونٹی کو بھی صابن سے دھو لیا جائے، کیونکہ میلے ہاتھ سے ہم نے ٹونٹی